بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچ اپروچ ود ڈاکٹر غازی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اب تک ہم تعمیری سوچ کے 3 دشمنوں پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج دشمن نمبر 4 یعنی غلطیوں کے دفاع میں صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہمارا موضوع ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بات یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کے ساتھ میں ہر موضوع پر ایک مضمون بھی لکھا کروں گا جو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ڈال دیا کروں گا، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کا لنک بھی آپ کو دیا جائے گا، کیونکہ 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو بہرحال بہت مختصر ہوتی ہے اور اس میں تشنگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی ڈالا کروں گا، تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات آ رہے ہیں یا مزید تفصیلات چاہ رہے ہیں تو وہ جہاں کر کے اس کو پڑھ سکیں۔ آج کے موضوع کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 غلطی اور انسان، نمبر 2 انسانی صلاحیتیں، نمبر 3 دفاعی ہتھ کنڈوں کی انڈسٹری اور اس کی پیداوار، نمبر 4 تو پھر نوجوان کیا کریں۔ غلطی اور انسان میرے خیال میں، اور انسانی تاریخ بھی یہ بات بتاتی ہے، انسان میں جتنا اب تک غور کیا ہے انسان کے رویوں پر، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ ہر انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے یا وہ غلطی جان بوجھ کر کرتا ہے۔ پھر غلطی کی بھی کئی اقسام ہیں، چھوٹی غلطی ہوتی ہے، بڑی غلطی ہوتی ہے، انفرادی غلطی ہوتی ہے، اجتماعی غلطی ہوتی ہے۔ بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کو انسان اور معاشرے بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے نتائج بھی بھگتتے ہیں، لیکن اس غلطی کو وہ دوبارہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ غرضے کے غلطی کی کئی اقسام ہیں۔ میں نے لفظ غلطی کو ہی صرف استعمال کیا ہے، حالانکہ غلطی کی مختلف اقسام کے لیے ہر زبان میں مختلف الفاظ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں ہم اپنی سہولت کے لیے صرف لفظ غلطی پر ہی اکتفا کریں گے۔ قرآن کریم میں تخلیق انسان کے موقع پر خالق کائنات اور فرشتوں کے درمیان ایک مکالمہ ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جب انسان کی تخلیق کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یعنی اپنی نمائندگی دینے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے ایک انتہائی عجیب و غریب سوال کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے رب کائنات، کیا آپ اس عظیم تاج کو ایسی مخلوق کے سر پہ سجانے جا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آپ دیکھیے کہ انہوں نے فرشتوں کے اس اعتراض کو رد نہیں کیا، بلکہ انتہائی حکیمانہ انداز میں فرشتوں کی علمی سطح یا سطحیت پر تبصرہ کیا ہے، بلا واسطہ تبصرہ کیا ہے، اور فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس مخلوق کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی تم نے تو یہ 2 پہلو صرف دیکھے، ان میں اور بہت سارے پہلو ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اس کے آگے اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور غلطی یہ دونوں کچھ لازم ملزوم ہی لگتے ہیں، اور عام مشاہدہ بھی یہی بتاتا ہے، ماں سوائے ان ہستیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے محفوظ کر لے، جس کو ہمارے ہاں معصوم کہتے ہیں، جیسے کہ انبیاء۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے دینی متون ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن کا مفہوم اسی طرح کا بنتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، جان بوجھ کر بھی کرتا ہے۔ تو اچھے اور برے انسان میں پھر فرق کہاں سے آتا ہے جب انسان اور غلطی لازم و ملزوم ہے؟ ایک اچھا انسان ایک غلطی کرتا ہے، اس سے کچھ سیکھتا ہے، اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے، اس کو بہتر کرتا ہے، پھر کوئی غلطی کرتا ہے، پھر اس کو بہتر کرتا ہے، اور یوں اپنے آپ کو بہتر کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک فرد کی مثال ہے۔ اسی طرح اگر آپ معاشرے کو لیں تو معاشرہ بھی اسی طرح سے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو برا انسان اور ایسا معاشرہ جو ایک ہی جگہ جمود کا شکار ہوتا ہے، وہ غلطیاں بھی کرتا ہے لیکن اپنی غلطیوں سے سیکھتا نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرے پوائنٹ پر، انسانی صلاحیتیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ غور کریں تو انسان کا دل قربان ہونے کو چاہتا ہے۔ ہر ایک انسان میں اور ہر ایک انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں صلاحیتوں کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو جسمانی ہوتی ہیں، کچھ صلاحیتیں ذہنی اور عقلی ہوتی ہیں، کچھ جذباتی، کچھ فکری، کچھ روحانی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک صلاحیت اس معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی صلاحیتوں کے لوگ کا میدان زور آوری اور پہلوانی ہوتا ہے،
ذہنی اور عقلی صلاحیتوں کے لوگ تخلیق اور جدت کے شہسوار ہوتے ہیں، جبکہ جذباتی صلاحیتوں سے مالا مال لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ فن اور ادب میں اپنا مقام پیدا کرتے ہیں۔ فکری صلاحیتوں کے لوگ انسان کی تہذیب اور ذہنی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ روحانی صلاحیتوں کے لوگ دلوں پہ لگے ہوئے زنگ کو اتارنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتیں متنوع ہیں، بے شمار ہیں، اور انتہائی توازن کے ساتھ ہر ایک معاشرے میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 پہ آئیے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے دفاعی ہتھ کنڈوں کی انڈسٹری اور اس کی پیداوار۔ جن افراد اور جن معاشروں میں یعنی اپنی غلطیوں کو دفاع کا اندھا دھند استعمال ہوتا ہے، ان کے ہاں یہ ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک کاغذ کے ذریعے سے، جس میں شاید آپ کو کچھ صحیح طرح سے نظر آئے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ دیکھیے اوپر اس کا عنوان ہے کہ ذہنی ہتھ کنڈوں کی انڈسٹری ہے۔ اگر ذہنی ہتھ کنڈوں کی انڈسٹری کا استعمال جو ہے وہ اس میں جسمانی صلاحیتیں، ذہنی صلاحیتیں اور انسان کی جو جذباتی صلاحیتیں ہیں، انسان کی جو فکری اور روحانی صلاحیتیں، ان کا استعمال اس انداز سے ہونا شروع ہو جائے کہ ان کا صرف دفاع کرنے میں لگ جائے، یعنی اگر یہ جسمانی صلاحیت مثبت انداز میں استعمال ہو تو اس کا فائدہ نہ صرف اس فرد کو ہوتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ اسی طرح ذہنی صلاحیتوں کا، جذباتی صلاحیتوں کا، فکری اور روحانی صلاحیتوں کا استعمال اگر مثبت ہو، لیکن یہاں اس خاکے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا استعمال اس اپنی غلطیوں کے دفاع میں ہو رہا ہے، یعنی وہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی پھر پیداوار کے کیا صورتیں نکلتی ہیں۔ یہ نیچے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس میں کچھ میں جو ہے نا وہ بولنے کی کوشش کروں گا کہ ایسے معاشروں میں ترجیحات انتہائی غلط ہوتی ہیں۔ مثلاً ایسے معاشروں میں صحت اور تعلیم کی ترجیحات انتہائی نیچے ہوتی ہیں۔ ایسے معاشرے کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ انتہائی کھوکھلے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کا اثر اپنے جو دائرۂ عمل میں ان کا اثر انتہائی کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، بلکہ ادارے آپس میں بھی دھینگا مشتی کا شکار ہوتے ہیں، منافقت بے شمار بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تعقل، تدبر اور سمجھ بوجھ پر مبنی منصوبہ بندی کا فقدان ہوتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسے کا انتہائی فقدان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ دیکھیے پاکستان کا معاشرہ اس وقت انہی بیماریوں کا شکار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے، یہ ایک وجہ ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دشمن نمبر 4 ہے، یہ ایک وجہ ہے جو افراد کو بھی متاثر کرتا ہے اور معاشروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ اس چیز نے ہمیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تو اب سوال جو پوائنٹ نمبر 4 ہے یہ آتا ہے، تو پھر نوجوان کیا کریں؟ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں یہ ساری ویڈیو کا سلسلہ اور آگے جو مضامین لکھوں گا ان کا سلسلہ، یہ میرے مخاطب نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کی تعریف میری اپنی ہے، یعنی اس میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے جذبے کے ساتھ ہے، کچھ کر گزرنے کے جذبے کے ساتھ ہے، کچھ نیا سیکھنے کے جذبے کے ساتھ ہے، اور کچھ نیا بنانے کے جذبے کے ساتھ ہے، یعنی اپنے ارد گرد مثبت تبدیلی لانے کے لیے تگ و دو کرنے والے تمام لوگ، خواہ ان کی عمر کچھ بھی ہو، وہ میری نظر میں نوجوان ہیں۔ تو پھر یہ نوجوان کیا کریں؟ میں اس میں کچھ چند ایک تجاویز یہاں پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان پہ غور کیجئے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو سوال ضرور کیجئے۔ جو مضمون میں نے لکھا اس میں میں نے وضاحت تفصیل دینے کی کوشش کی ہے۔ غلطی، ایک تو اس تصور سے جان چھڑائیے کہ غلطی سرزد ہونا کوئی بہت بری بات ہے، اس مخمصے سے نکلیے۔ یہ ایک ڈلیما ہے جو انسان کو اس کے ذہن میں اس کی رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، اس کو آگے بڑھنے میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس مخمصے سے نکالیے۔ غلطی اور انسان دونوں لازم و ملزوم ہیں، انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے بھی کرتا ہے۔ اصل پوائنٹ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک اچھا انسان، ایک مثبت انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کو آپ اپنے مد نظر رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا کہ غلطیوں سے مسلسل سیکھنے کا رویہ اپنا لیں۔ جو آپ ایک غلطی سے سیکھیں گے تو آگے چل کر کے آپ کی غلطیوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کی پروڈکٹیوٹی، مثبت آپ کی تاثیر معاشرے پر، آپ کے خاندان پر بڑھتی چلی جائے گی۔ خود احتسابی
انتہائی ضروری ہے، افراد کے لیے بھی، معاشروں کے لیے بھی۔ جو افراد اور معاشرے خود احتسابی سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں یا اس سے عاری ہوتے ہیں، وہ بے انتہا نقصانات اٹھاتے ہیں۔ جھوٹی اناؤں کے خول کو توڑیں۔ ہمارے ارد گرد بے شمار جھوٹی اناؤں کے ایک دائرے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ انائیں ایسی ہیں جو ذات سے متعلقہ ہیں، کچھ انائیں ایسی ہیں جن کا تعلق گروہ کے ساتھ ہے، کچھ قبائلی انائیں ہیں، کچھ پیشہ ورانہ انائیں ہیں، کچھ سیاسی انائیں ہیں۔ انہوں نے بھی انسان کو اپنی غلطیوں پر غور و فکر کرنے سے روکتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی، معاشرے کی، فرد کی صلاحیتیں ضائع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آخری بات، شخصیت پرستی سے بچیے۔ دیکھیں، ہم لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم ان کا ادب اور احترام بھی کرتے ہیں، ہم ان سے انسپائر بھی ہوتے ہیں، ان سے سیکھتے بھی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک فطری انسانی جذبہ ہے، مگر شخصیت پرستی سے بچیے، کیونکہ شخصیت پرستی کو اگر میں یہاں دوسرا لفظ استعمال کرتا ہوں، خدا پرستی، صرف خدا پرستی ہی کافی ہے۔ شخصیت پرستی یعنی جب آپ اس حد سے آگے نکلتے ہیں اور شخصیت پرستی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اور بہت ساری ایسی چیزیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ باتیں جتنی میں نے کی ہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک پروسیس ہے۔ یہ کسی ایک جھٹکے میں نہیں ہو سکتا، یہ کسی ایک دن میں نہیں ہو سکتا، چند دنوں میں، چند مہینوں، سالوں میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مسلسل اور طویل پروسیس ہے جس کے نتیجے میں یہ تبدیلیاں افراد میں بھی آتی ہیں اور معاشروں میں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔